ایسے ہی کے دفتر میں بیٹھ کے منتیں سمجھتے کرتا رہتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے باس، میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ 7.5 بلین لوگ اس لیے پیدا ہوئے تاکہ ایک عمران خان کی مخالفت کریں، وہی ایک سچا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ بڑی دیر کے بعد، دیر تو لگی، اس میں ٹائم تو لگا، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا اتنے دن سے، وہ اللہ تعالیٰ نے سچ کر کے بتا دیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو مجھے برا بھلا لوگ کہہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جس میں میرے دوست بھی شامل ہیں، کچھ عزیز بھی شامل ہیں اور جنرلی لوگ بہت زیادہ شامل ہیں، وہ اب نہیں میسج کر رہے، اپالوجی کا میسج نہیں کر رہے، سوری کہنے کے لیے میسج نہیں کر رہے۔ ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کل سپریم کورٹ کے فیصلے نے تحریک انصاف کے سازش کے بیانیے کی دھجیاں اڑا دی، اور یہ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو کوئی سازش نہیں ہے، اور اگر سازش ہے تو تحریک انصاف نے خود معاملات میں پردہ ڈالنے کی کوشش کی اور خود جوڈیشل کمیشن کا حکم بھی نہیں دیا۔ یہی کہتے تھے نا کورٹ سے کرا لیں، یہی کہتے تھے نا سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دیں پھر ہم کر لیں گے۔ آ گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ اب کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ؟ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر قانون ملک اور آئین کے بجائے عمران خان کی غلامی کرتے رہے، اور یہی میں سب کو کہتا ہوں ہمیشہ، فرد واحد کی غلامی مت کرو، پاکستان سے محبت کرو، پاکستان سے پیار کرو۔ افراد آتے ہیں جاتے ہیں، افراد اچھے ہوتے ہیں، افراد کم اچھے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم پاکستان کو لائل ہوں اور اگر ہم پاکستان کو کے لیے سنسیئر ہوں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی چیز ہمارے لیے بڑا آبسٹیکل نہیں ہے۔ تمام اعلیٰ ترین ججز حضرات جو ہیں سپریم کورٹ کے، وہ اس بات پہ متفق ہیں، میں تمام ججز کی بات کر رہا ہوں، اس بات پہ متفق ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین سے مذاق کیا، کھلواڑ کیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی اپنی حکومت اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس معاملے پر مزید کارروائی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے دوران قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف جو سو موٹو نوٹس تھا، از خود نوٹس تھا، اس کا تفصیلی فیصلہ اب جاری کر دیا۔ کیا کہتے ہیں کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے فیصلہ تو آ گیا، لیکن اب کون سمجھائے گا ان لوگوں کو جن کے دماغ الٹ گئے، جن کے دماغ پلٹ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہو نہ ہو، عمران ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک رہے نہ رہے، وہ ایک فرد واحد ہو، اور وہ فرد واحد جو ہے وہ اس طرح کے جملے بولتا ہے کہ جی اگر ان کو لانا تھا تو ایٹم بام چلا دیتے، نیوکلیر بام مار دیتے۔ اور وہی اس کے جو ہاری ہواری ہیں فواد چودھری وغیرہ، کل میں اس کا دیکھ رہا تھا گھٹیا قسم کا ایک ویڈیو، اسے ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں اس سے، ایک لو لیول کا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کے بہانے عزت دے دی، کسی کے طفیل۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ جناب فوج جو ہے، فوج کو یہ نہیں کرنا چاہیے، جس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو جو لے کے کون آیا تھا؟ تیری حیثیت کیا تھی جیلم کے اندر؟ اور آخری وقت تک کون جا کے ایسے ہی کے دفتر میں بیٹھ کے منتیں سمجھتے کرتا رہتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے باس، میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ بہرحال یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے یہ 86 صفحات پہ مشتمل ہے، جسے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا۔ اب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف از خود نوٹس پر فیصلے کا آغاز صورت الشورا سے کیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر اجلاس میں 12 ججز نے از خود نوٹس کی سفارش کی تھی، انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ عدالت نے آئین کو مقدم رکھنے اور اس کے تحفظ کے لیے اسپیکر رولنگ پر ایک سو موٹو لیا، اور ڈپٹی اسپیکر کے غیر آئینی اقدام کی وجہ سے سپریم کورٹ جو ہے وہ متحرک ہوئی، حرکت میں آئی، اور اس میں یہ سارے عمل کرنا پڑا۔ اب فیصلے کے متن کے مطابق ڈپٹی اسپیکر کی تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے، غیر آئینی ہے، لہذا وزیر اعظم کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حکم غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ اگر وزیر اعظم اور ڈپٹی اسپیکر جو ہیں یہ مل کر کھلواڑ کر رہے تھے آئین سے، تو کیا ان کے اوپر آرٹیکل 6 لاگو نہیں ہوتا؟ پھر آرٹیکل 6 کن کے لیے رکھا ہوا ہے؟ پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے رکھا ہوا ہے، ہندوستان کے وزراء کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آرٹیکل 6 ہم لوگوں کے لیے ہے کہ جو ملک سے یا آئین سے غداری کرتی ہے، اور جب سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا تو اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میجورٹی ڈیسیجن میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے وکیل نے بیرونی مداخلت سے متعلق مراسلے کا حوالہ دیا، لیکن مبینہ بیرونی مراسلے کا مکمل متن عدالت کو نہیں دکھایا گیا، اور مراسلے کا کچھ حصہ بطور دلائل
سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا. اگر یہ کچھ رکھنا تھا تو پھر کیبنٹ سے پرمیشن کیا لینی تھی؟ وہ تو سپریم کورٹ نے روکا تھا نا کہ اس کو مت پبلک کریں. تو کیبنٹ نے تو آپ کی عمران خان کی کیبنٹ نے تو کہہ دیا تھا کہ اس کو پبلک کر دیں, سب کچھ کر دیں. تو آپ سپریم کورٹ میں تو کم از کم دے دیتے اس کو. نہیں, کیونکہ آپ نے سپریم کورٹ کے خلاف بھی تو ابھی ہزا سرائی کرنی ہے, ابھی آپ نے ان ججز کے خلاف بھی تو برائیاں کرنی ہیں, ابھی آپ نے یہ بھی تو کہنا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ 7.5 بلین لوگ اس لیے پیدا ہوئے تاکہ ایک عمران خان کی مخالفت کریں, وہی ایک سچا ہے. تحریک انصاف کے وکیل کے مطابق مراسلے کے تحت حکومت گرانے کی دھمکی دی گئی تھی. مبینہ بیرونی مراسلہ خفیہ سفارتی دستاویز ہے. تو سفارتی تعلقات کے باعث تو کوئی بھی عدالت جو ہے وہ ایسے حکم یا احکامات نہیں دے سکتی, یہ تو آپ کو پتہ ہے. اور سپریم کورٹ کا اسپیکر رولنگ پہ از خود نوٹس جو ہے سیاسی جماعتوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی بتا. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ, پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اقدام سیاسی جماعتوں کے بنیادی حقوق کے کانٹراڈکٹنگ ہے, منافی ہے, اس کو ختم کرتا ہے. قومی سلامتی کے لیے دی گئی 3 اپریل کی اسپیکر کی رولنگ شواہد پہ مبنی ہونی چاہیے تھی, اس پہ ایویڈنس ہونا چاہیے تھا, اس پہ فیکٹس ہونے چاہیے تھے. ثبوت کے بغیر لیے گئے حکومتی اقدامات کا جوڈیشل ریویو کیا جا سکتا ہے. اب بیرونی مداخلت سے متعلق مبینہ مراسلہ جو ہے 7 مارچ کو موصول ہوا. سابقہ حکومت نے مراسلے کی تحقیقات کرائی, نہ یہ بتایا کہ کس نے بیرونی سازش کی, یعنی خود انویسٹیگیشن بھی نہیں کی, اس کے جو چینلز ہوتے ہیں, نہ یہ بتایا کہ سازش کس نے کی. پبلکلی جلسوں میں آ کے ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرا کے آپ کہتے رہے امریکہ امریکہ امریکہ, اور پھر بعد میں ایک نام آپ لیتے رہے جس کی آپ کو منہ کی کھانی پڑی. حکومت نے 31 مارچ تک مراسلے کی تحقیقات کرائی, نہ اپوزیشن کے سامنے حقائق رکھے. فیصلے کے متن کے مطابق تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کے دن وزیر قانون نے پہلی بار بیرونی سازش سے متعلق ڈپٹی اسپیکر کو حکم دینے کی استدعا کی, اور تفصیلی رولنگ سے ثابت ہوا کہ بیرونی سازش کے نامکمل, ناکافی اور غیر نتیجہ خیز حقائق اسپیکر کو دیے گئے. ڈپٹی اسپیکر نے اس وجہ سے بیرونی سازش پہ تحقیقات کرانے کی رولنگ دی. سپریم کورٹ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ 2 اپریل کو اس وقت کے وزیر قانون نے بیرونی مداخلت سے متعلق کمیشن بنانے کو کہا. انکوائری کمیشن کا قیام غماز ہے کہ سابقہ حکومت کو بیرونی مداخلت کا شک تھا. ڈپٹی اسپیکر نے قومی سلامتی کو جواز بنا کے تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی. عدالت بیرونی مداخلت سے متعلق دلائل سے مطمئن ہی نہیں ہے. عدالت کے سامنے بیرونی سازش سے متعلق ثبوتوں پہ صرف ڈپٹی اسپیکر کا بیان ہے. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ مراسلے کے مطابق وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن میں کس ممبر نے بیرون ملک رابطہ کیا, کس نے کیا, رابطہ کس نے کیا, بتا دو. ڈپٹی اسپیکر کی تفصیلی رولنگ میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ مبینہ مراسلے کے مطابق حکومت گرانے میں شامل کون کون ہے. اور بتاؤ نا بھائی, کو مسٹر ایکس تو مسٹر وائی تو مسٹر زیڈ لوگوں کو تم خلاف اپنا جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, منافقت کر رہے ہو. سپریم کورٹ کے ان احکامات کے بعد اب میرا سوال ہے کہ آئینی خلاف ورزی ہوئی کب؟ آرٹیکل 69(1) واضح ہے کہ پارلیمانی کارروائی کو عدالت سے پروٹیکشن, تحفظ حاصل ہے, لیکن پارلیمانی کارروائی میں آئینی خلاف ورزی ہو تو اس پہ کوئی تحفظ حاصل نہیں. عدالت مقننہ کے معاملے میں آئینی حدود پار نہ ہونے تک مداخلت نہیں کرے گی. آئین کے آرٹیکل 95(2) کے تحت اسپیکر تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کرانے کا پابند ہے, اس نے کرانی ہے جو وہ ڈیلے کرتا رہا. فیصلے میں کہا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کو آئینی تحفظ حاصل نہیں ہے. ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دینے کا فیصلہ ذاتی طور پہ وزیر قانون کے کہنے پہ لیا. عدالت آرٹیکل 69(1) پر اپنا موقف واضح کرتی کہ ڈپٹی اسپیکر کے اپنے اختیارات سے متعلق آرٹیکل 69(1) پہ عمل درآمد میں نقائص تھے, فالٹس تھے. تحریک عدم اعتماد 8 مارچ کو پیش ہونے کے بعد 22 مارچ کو اجلاس نہ بلا کر اسپیکر نے آئینی خلاف ورزی کی, اور اسپیکر نے 3 اپریل کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پہ اپوزیشن کو بحث کا موقع نہ دے کر مزید آئینی خلاف ورزی کی. سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ رولنگ آئین میں اسپیکر کو دیے گئے اختیارات سے تجاوز تھا, اور رولنگ دینے کا اختیار صرف اسپیکر کے پاس ہے, ڈپٹی اسپیکر کو نہیں ہے. اور وہ جو مراسلہ تھا یا وہ جو خط تھا وہ قومی اسمبلی میں پیش ہی نہیں کیا گیا, اور اس سے متعلق کسی ممبر قومی اسمبلی کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی. ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 95 کو نظر انداز کیا. ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کے تحت رولنگ دی جو اس کے دائرے اختیار میں ہی نہیں ہے, یعنی اس کا مجاز ہی نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس نے آئین توڑا.
फैसले के मतन के मुताबिक अपोजिशन पे बैरूनी साजिश का हिस्सा होने का इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन इसका मौक़िफ़ नहीं लिया गया, उनसे बात भी नहीं करने दी गई, उनसे पूछा भी नहीं गया। आइन स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को तरीके अदम एतमाद पे वोटिंग में ताख़ीर का इख्तियार नहीं देता, उनको उस मुकर्ररा वक्त में करानी है। ही इज़ बाउंड बाय इट। डिप्टी स्पीकर हो या स्पीकर हो, उस पर तरीके अदम एतमाद मुस्तरद करने का भी कोई आइनी इख्तियार नहीं है। तरीके अदम एतमाद सिर्फ वोटिंग से मंजूर या मुस्तरद हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के आर्टिकल 9(5) और 6(9)(1) की तस्दीक और गैर कानूनी है। इंक्वायरी कमीशन कायम करके बैरूनी साजिश की तहकीकात कराई जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट से कौमी सलामती के खिलाफ साजिश से मुतल्लिक सो मोटो की सदा की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले पर नोटिस नहीं ले सकती। अदालत ने यह भी करार दिया कि स्पीकर के आर्टिकल 5 की बुनियाद पर रूलिंग देना मफरूज़ों, एक तरफा और दायरा इख्तियार से बाहर था, यानी उसकी औकात नहीं थी जो उसने किया। और अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर आइन की शिकों की गलत तशरीह करे तो अदालत हुक्म दे सकती है, और आइन की सही तशरीह के लिए पार्लियामेंट को हासिल इस्तेहकाक में अदालती मुदाखलत उसकी तनज़्ज़ुली नहीं मजबूती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि एक फरीक ने इस बात पर बहुत जोर लगाया कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो हुकूमत मुबैना करप्ट लोगों के हाथों में जाएगी। अखलाकियात पर मबनी एतराज़ात पर फैसले देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 62, 63 कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस और इलेक्शन एक्ट 2017 करप्शन के मुलज़मों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त देता है। सिर्फ नाअहल अफराद जो हैं वो हिस्सा नहीं ले सकते। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि अपोजिशन मुख्तलिफ सियासी जमातों का मजमू है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में अक्सरियती जमात है, वह हुकूमत में हो या अपोजिशन में अवामी मफाद के लिए काम हो सकता है। हुकूमत में रह कर या अपोजिशन में होते हुए आइनी जिम्मेदारी पूरी की जा सकती है। अब स्पीकर की रूलिंग के बाद मुल्क में आइनी बहरान पैदा हुआ। आइनी बहरान से मुल्क का हर शहरी मुतासर हुआ। बतौर अदालत हम सख्ती से कानून और आइन के मुताबिक फैसला करने के पाबंद हैं। अदालत महज तासुर या किसी की इनफरादी राय पर फैसले नहीं करती है। सदर, वज़ीर आज़म और डिप्टी स्पीकर के गैर कानूनी इक़दाम के बायस कौमी असम्बली की तहलील को जायज़ करार देना आइन की नाफरमानी होगा। कौमी असम्बली बहाल होने से पार्लिमानी जमहूरियत को फ़रोग़ मिला। अदालत को इससे गरज नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम। आइनी बालादस्ती लाजिम है। सेनेट और कौमी असम्बली में मजबूत अपोजिशन लाजमी है। अब ये सब कुछ था। क्या कहेंगे? इमरान खान ये कहेगा कि आई एम सॉरी, मेरे से गलती होगी? नहीं। स्पीकर कहेगा आई एम सॉरी, गलती होगी? आरिफ अलवी क्या कहेगा कि मैं वापस जाके लोगों के दांतों के कीड़े निकालता हूँ? भाई तुम्हारे कीड़े कौन निकालेगा? ठीक है ना, तुमने इस मुल्क की बखियाँ उधेड़ दी और तुमने इस मुल्क को यानी कंधे से लगा दिया। बाकायदा हर शख्स को लोग रोजगार के लिए और लोग सुकून के लिए तरस गए हैं। तुम लोगों ने पहले 4 साल जो खिलवाड़ किया इस मुल्क के साथ, इसकी इकॉनमी के साथ, इसके इदारों के साथ, उसके बाद जो पिछले 2 महीने से तुम कर रहे हो, इसके बाद तो मैं समझता हूँ वो प्रिजन वैन एक दफ़ा दोबारा आनी चाहिए। इस दफ़ा एक बनी गाला में आनी चाहिए और एक जो है वो प्रेसिडेंट हाउस के बाहर आनी चाहिए, और उसके बाद खुद ये सच सच बोलेंगे सारे को। Until the next time, Allah Hafiz.